آج مجھے اور آپ کو کوئی بولے یہ انسان تو ناکام ہو گیا، اس نے تو اپنی زندگی برباد کر دی، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کسی کے لیے یہ سننا کہ فلاں شخص نے کہا کہ یہ زندگی اس نے تو اپنی برباد کر دی، اور وہ خود بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کر لے، ہاں میری زندگی برباد ہو گئی. یہ بڑی پچھتاوے والی بات ہوتی ہے، بہت حسرت کی تصویر ہوتا ہے بندہ، اس میں بڑے دکھ ہوتے ہیں، بڑے غم ہوتی ہے اس بات میں. یہاں پہ اب جب ہم یہ آیت پڑھ رہے ہیں تو ہم اس غم کو محسوس کریں کہ اللہ کہہ رہے تم گھاٹے میں ہو، یو آر ان ٹوٹل لاس، تمہاری جگہ ہی نہیں ہے میرے آگے، تمہاری کوئی سیٹ ہی نہیں ہے، تم لوزر ہو. کس کو ہارنا اچھا لگتا ہے؟ تو اللہ کہہ رہے تم لوگ تو ہار گئے. ہارے اسی لیے کیونکہ تم نے اللہ کی ملاقات کو کچھ نہیں سمجھا، تم نے اللہ کی آیتوں کو کچھ نہیں سمجھا. تو یہ جو یہاں پہ بات بتائی جا رہی ہے، یہ لوگ جب جائیں گے تو کیا ہوگا؟ میں اور آپ بھی اگر یہ سوچتے رہے یہی دنیا کی زندگی ہے، بس یہ جی لو، کھا لو پی لو جی لو، یہ تو ہمارے یہاں ماشاءاللہ تبلیغیں ہو رہی ہے، کوئی مقصد حیات ہی نہیں ہے، تو یہ گھاٹا پائیں گے. کہہ رہے ہیں یقیناً وہ لوگ تو گھاٹے میں ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی ڈاؤٹ کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ گھاٹے میں نہیں رہیں گے. جو اللہ کی آیت یا قیامت کے دن کی ملاقات کو جو ہے وہ بھول کر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کہہ رہے اچانک سے قیامت ان کے سامنے آ جائے گی اور وہ حسرت کی تصویر ہوں گے اور وہ کہیں گے یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، اے ہم پر حسرت، ہم نے کیا حرکتیں کی، ہم کس طرح کی زندگی گزار کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہے وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پہ اٹھائے ہوئے ہوں گے. کیا مقصد ہے؟ یعنی ہمارے بوجھ تو خیر اتنے ہوں گے کہ پیٹھ پہ بھی نہ آ سکے. جو گناہ ہوتا ہے اس کی وہ گناہ کا بوجھ تو ہے، یعنی بولنے کا مقصد یہ اپنی پیٹھ کے اوپر اٹھا کے لاؤ گے تو کوئی اور تمہارا بوجھ نہیں کیری کر رہا ہوگا، تم ہی کو یہ اٹھا کے لانا ہے. اور آپ دیکھو اگر کہ سورہ فاتر میں یہ بات بولی گئی ہے 35 کی 18 میں، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اور تم کہ وہ دیکھیں گے کہ جو بوجھ اٹھایا ہوا ہوگا اپنی حمل، اپنا ہی بوجھ اٹھایا ہوگا، وہ بندہ کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور کوئی کسی کو اگر وہ بلائے گا کہ میرا بوجھ اٹھا لو تو وہ بھی نہیں اٹھائے گا اس کا بوجھ. لا يحمل منه شيء، کچھ بھی وہ نہیں اٹھائے گا اس بوجھ میں سے، ولو كان ذا قربى، اگرچہ اس کا رشتہ داری کیوں نہ. تو کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھانے والا. یہاں جو بات بتائی جا رہی وہ اپنی پیٹھ پر اپنا بوجھ خود ہی اٹھا کر آئیں گے اور بولا جائے گا بہت برا ہے جو یہ بوجھ اٹھا رہے ہیں، یعنی یہ کیا اٹھا کے لائے ہو، کیا کر کے لائے ہو. آیت نمبر 32، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، مگر کھیل اور تماشا، وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، اور البتہ آخرت کا گھر، خیر بہترین ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یتقون جو تقوی اختیار کرتے ہیں. افلا تعقلون، کیا نہیں تم سمجھتے؟ کہہ رہے دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل تماشا ہی تو ہے. آج مجھے اور آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے دنیا میں؟ کھیل تماشا، کچھ کرو کچھ ہونا چاہیے، یہی ہے نا. تو صحیح ہے، تقوی کے ساتھ اگر ہر چیز ہے، لیکن اس کو کھیل تماشا اگر سمجھ لیا کہ صرف کھیل تماشا ہے، بات یہاں پہ ہے. آج ہم لوگوں کا دماغ اس طرح سے پروگرام ہو گیا ہے کہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ دنیا کے جو کام ہے بس وہ کرو، اور اس کے بعد آپ کا اپنا ٹائم جو ہوتا ہے اس کو صرف کیا ہے، کھیل تماشے کے لیے ہے، اس کے علاوہ ہمارے اوپر کوئی ڈیوٹی نہیں ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہمارے اوپر کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، بس دنیا کے کام کرو اور پھر کھیل تماشا ہے، کام کے بعد کھیل تماشا، یعنی کام کون سا کام ہے؟ جو دنیا سے ریلیٹڈ سارے کام. تو یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے آخرت کا گھر مجھے اور آپ کو نہیں ملے گا. آخرت کے کھیل تماشے جو ہیں اس سے ہم محروم ہیں، اور آخرت کا گھر تو انہی کے لیے بہترین ثابت ہوگا جو تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں. آج ہم جتنا تقوی سے بچ سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں آخرت تو ان کے لیے بہترین ثابت ہوگی جو گناہوں سے بچ کر اور اللہ کے احساس کے ساتھ جی کر، اور وہ چیزیں جو لوگ کر رہے ہیں اور لوگوں کے نزدیک کوئی اتنی بری نہیں ہے، اور عام حالات میں بھی کوئی اتنی لوگ اس کو یہ نہیں کہہ رہے کہ گناہ ہے یا کچھ ہے، تب بھی وہ بندہ اپنے آپ کو اس گناہ میں انوالو کرنے سے یا غفلت سے بچنے کے لیے وہ اس سے دور رہتا ہے. تو وہ جو تقوی کی زندگی اختیار کیا ہوا ہے جس نے، اور جو یہ کام کر رہا ہے، تو اللہ اس کا اجر ضائع تو نہیں کریں گے. اللہ نے تو اسی کے لیے بہترین گھر رکھا ہے. یعنی جو بندہ جتنا تقوی کے ساتھ زندگی گزارے وہ اپنا ہی فائدہ کرے، اور وہ سب سے عقل مند بندہ ہے جو دنیا کے حقیر فائدوں کے پیچھے نہیں بھاگتا. اور وہ کہتے ہیں زیادہ بڑا فائدہ وہاں ملنے والا ہے. اس لیے اگر میں تھوڑا سا یہاں پہ کچھ چیزوں کو چھوڑ بھی دوں گا اوور کانشیسنس کی وجہ سے، اللہ کے احساس کی وجہ سے،
لوگوں کے نزدیک وہ اس طرح سے کاؤنٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ تو کچھ زیادہ ہی ہر چیز سے کرتے ہیں، حالانکہ وہ ایک نارمل بیہیویئر ہوتا ہے جو اللہ نے متقین کا بتایا ہے. تو وہ بندہ اس کو پتا ہے کہ مجھے اس کے بدلے میں بہت بڑا فائدہ ملنے والا ہے، وہ بیوقوف نہیں ہے. تو فرماتے کہ انہی کے لیے تو بہترین ہے. کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو یعنی عقل مند بندہ کیا کرے گا؟ عقل مند بندہ جو ہے وہ دنیا کو بس گزارے گا، ایک جو اس کا اچھا طریقہ ہے بس اس کے ساتھ گزار دے گا. وہ دنیا میں دل لگا کے نہیں بیٹھ جائے گا. اس کو پتہ ہے یہاں پہ رہنا ہی نہیں ہے تو دل کیوں لگا رہ جانا ہے. اتنا دل لگاؤ کہ بس جو ٹائم گزر جائے میرا اور آپ کا. اس کے بعد فرماتے ہیں آیت نمبر 33 میں، قد نعلم، یقیناً ہم جانتے ہیں، انہ لا یحزنک، کہ بے شک آپ کو غمگین کرتی ہیں، الذی، وہ باتیں جو یقولون، یہ کہتے ہیں، فانہم لا یکذبونک، تو بے شک وہ نہیں آپ کو جھٹلا رہے ہیں، ولکن، اور لیکن، الظالمین، ظالم لوگ، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو یجحدون، وہ انکار کرتے ہیں. فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتیں جو ہے نا وہ آپ کو بڑا غم دیتی ہیں. یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ بڑی غم دینے والی باتیں ہیں. ظاہر کفر کی باتیں نبی کو غم ہی دیں گی کہ یہ کیوں نہیں سمجھ رہے. تو کہا یہ آپ کو تھوڑی چھٹلا رہے ہیں، آپ اتنا غم نہ کریں، یہ آپ کے اگینسٹ نہیں ہے. اصل میں یہ ظالم اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے، اس لیے آپ کی پرسنالٹی بھی اب ان کو بری لگتی ہے. یعنی آج آپ دیکھو کہ ہم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن لوگ ہم سے چڑنا شروع کر دیتے کیونکہ ہم اللہ کی بات کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے. تو اس وقت وہ اصل میں میرے اور آپ سے نہیں چڑ رہے ہوتے، وہ ہماری بات سے چڑ رہے ہوتے جو ہم اللہ کی بات پریزنٹ کرتے ہیں. تو اصل غصہ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ اللہ کی آیتوں پر. آپ دیکھو اصل غصہ اللہ کی آیتوں پر. تو اللہ کے نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ وہ نہ کریں. یعنی یہ تو آپ نے اللہ کی باتیں کی ہے تو یہ آپ کے اگینسٹ ہوئے. اگر آپ اللہ کی باتیں نہیں کرتے تو کچھ بھی نہیں تھا. تو نبی کا خیر غم تو یہ کہ ایک طرف وہ مان نہیں رہے اور دوسری طرف مجھے کیوں غلط سمجھ رہے. میں تو سچی بات ان کو پیش کر رہا ہوں، میں تو ان کی ہمدردی کر رہا ہوں، میں تو وہی بتایا جو اللہ نے میری طرف وحی کی ہے. میں نے کیا ان کے ساتھ غلط کیا ہے؟ بندہ بولتا ہے نا کہ میں نے کیا غلط کیا ہے جو میرے ساتھ سارا ہو رہا ہے. یعنی میں سب سے بڑا بندہ، میں اپنی بڑائی چاہتا ہوں. یہ کیسی باتیں لوگ مجھ پہ کرتے ہیں؟ مجھے انہوں نے ساحر بنا دیا، مجھے مجنون بنا دیا، مجھے شاعر بنا دیا، مجھے کاہن بنا دیا. یہ لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ کو نہیں، اصل میں ان کا غصہ تو اللہ کی آیتوں پر ہے. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ، آیت نمبر 34، اور یقیناً جھٹلائے گئے رسول من قبل، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول، فصبروا، تو انہوں نے صبر کیا، علی ما کذبوا، اس پر جو جھٹلائے گئے تھے، وَأُوذُوا، اور اذیت دے دیے جو گئے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ اتاہم نصرنا، پہنچ گئی ان کے پاس ہماری مدد، ولا مبدل لکلمات اللہ، اور نہیں کوئی بدل سکتا اللہ کی باتوں کو، وَلَقَدْ جَاءَكَ، اور یقیناً آ چکی آپ کے پاس، من نبأ المرسلین، پہلے رسولوں کی خبریں. فرما رہے ہیں کہ یقیناً آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلائے گئے. یعنی یہ تو طریقہ چل رہا ہے. تو رسولوں نے اس چیز کو ہمیشہ برداشت کیا، انہوں نے صبر کیا اس پر جو انہیں جھٹلایا گیا، ان کو نہیں مانا گیا اور ان کو اذیت دی گئی. جھٹلانا آپ سمجھتے ہیں نا؟ آپ کوئی بات کہیں کوئی نہیں مانے گا، کیوں؟ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اور اس میں آپ یہ کہتے ہو کہ میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں، میں آپ کو سب کچھ بتا رہا ہوں، پھر آپ کیوں نہیں مانتے بات کو؟ تو رسولوں کی بات نہیں مانی گئی تو ہماری آپ کی بات نہیں مانی جائے، کون سی بڑی بات. آج ہمارے یہاں سب لوگوں نے زور لگا دیا نا کہ یہ چیز غلط ہے، اس کو نہ کیا جائے، تو اس کے اوپر لوگ نہیں مانتے نا ان کی بات کو. تو ان کو ایسے ہی ہوتا ہوگا کیوں نہیں مانتے، ہم تو صحیح بتا رہے. تو رسول بھی تو صحیح بتاتے تھے، رسول بھی تو اللہ کی وحی بتا رہے ہوتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا. ان کو تو اذیتیں دی گئیں، اس وقت تک وہ صبر پہ رہے. صبر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مسلسل اپنی جدوجہد انہوں نے جاری رکھی، وہ پیچھے نہیں ہٹے، وہ استقامت کے ساتھ رہے یہاں تک کہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ ہماری مدد آ گئی. تو اللہ کی مدد تک کے لیے ویٹ کرنا ہے. یا تو میں اور آپ چلے جائیں گے تو یہ بھی اللہ کی مدد ہی ہوگی کہ اللہ کے راستے میں کام کر کے چلے گا، اور اگر نہیں بھی تو اللہ دنیا میں مدد دکھا دیں گے اپنی. اللہ کے تو خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے اور نہ ہی اللہ کے وعدے جھوٹے ہیں. اللہ کی باتیں دیکھے بدلتی نہیں ہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں جو بدلیں گے نہیں. اللہ ضرور بندے کی مدد کریں گے. اور یہ کہ آپ کے پاس پہلے رسولوں کی بھی تو خبریں آئی ہیں، یعنی ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، اور پہلے رسولوں کی نیوزز اللہ نے جو آپ کو قرآن میں جو دی ہوئی ہے. آگے کہتے 35 میں، وَإِن كَانَ كَبُرَ، اور اگرچہ بہت گرا گزرتا ہے، علیہ کا آپ پر، اعراضہم، ان کی اعراض کرنا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، تو اگر آپ کی طاقت ہو سکے، ان تبتغی، کیا آپ ڈھونڈے، نفقاً کوئی سرنگ، فی الارض زمین میں، او سلماً یا کوئی سیڑھی، فی السماء آسمان میں، فتأتیہم بآیہ، کہ آپ ان کو لائیں ان کے پاس کوئی معجزہ، کوئی نشانی،
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتے لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ تو ان سب کو جمع کر دیتے ہدایت پر. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو ہرگز آپ نہ بنے نادانوں میں سے. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ کو اتنا برا لگتا ہے ان کا اعراض، ان کا اگنورنٹ بیہیویئر جو ہے وہ آپ کو اتنا زیادہ جو ہے وہ ہرٹ کرتا ہے، بہت برا لگتا ہے آپ کو، بہت گراں گزرتا ہے آپ پر کہ توجہ نہیں دے رہے، بات منہ پھیر کر جا رہے. تو اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ ان کو منوانے کے لیے اگر آپ کی طاقت ہے تو آپ ایسا کریں، زمین میں کوئی سرنگ نکال لیں یا آسمان پہ کوئی سیڑھی لگا دیں اور ان کو وہاں سے کچھ لا کے اور دکھا دیں کہ پھر وہ یعنی مان جائیں. یعنی اتنی یہ جو نبی کی جو چاہت ہے کہ لوگ کیوں نہیں مانتے، اور اتنا نبی کو برا لگ رہا ہے کہ اللہ قرآن میں سورہ کاف میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس بات کے، اس افسوس کے بارے میں اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ یہ لوگ جو ہے اس حدیث کو نہیں مانتے، اس احسن الحدیث کو نہیں مانتے، اس قرآن کو نہیں مانتے، تو آپ اس افسوس کے مارے کہ اب اپنے آپ کو ختم کر دیں گے. تو یہ ان کا ٹینشن تھا، یہ ان کا ڈپریشن تھا اگر آپ کہیں تو. کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کیا کر سکتے ہیں، مطلب ان کو منوانے کے لیے اب آپ نے کیا کر لیں، کیا سیڑھی آسمان پہ لگا لیں یا زمین میں کوئی سرنگ لگا لیں اور اس کے بعد وہاں سے کوئی چیز لا کے دکھائیں کہ یہ مان جائے. اگر اللہ چاہتے، اللہ کو ایسے ہی اگر ہدایت پہ لانا ہوتا تو اللہ جمع کر دیتے سب کو ہدایت. اب آپ جاہلین میں سے نہ ہو، یعنی اب آپ جذباتی نہ ہو، آپ نادان نہ ہو اس معاملے میں، یعنی آپ ایموشنل نہ ہو اس طرح سے کہ کسی بھی طرح یہ مان جائے. یہ آج یہ غم اگر کوئی جاننے والا ہے اللہ کو، وہ ماں باپ جو ہوتے ہیں جو اللہ کو جان لیتے ہیں قریب سے، تو ان کا اپنی اولاد کے معاملے میں ایسا ہی غم ہوتا ہے. وہ بس یہی چاہتے ہیں کہ کچھ ہو جائے اور وہ سامنے مان جائے اولاد، وہ اللہ کی طرف آ جائے. لیکن یہ اللہ کا طریقہ کار نہیں ہے کہ کسی کے چاہنے سے دوسرے بندہ ایمان لائے گا، ہدایت پڑھائے گا. جب تک کہ وہ بندہ خود نہیں چاہے گا اپنی ہدایت، وہ خود اللہ سے طلب نہیں کرے گا، اس کو ہدایت نہیں